اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی شامی رد المختار، کتاب الصوم، فصل فی عوارض المبیحہ لعدم الصوم۔ یہ ہم ایگزمپشنس کا ذکر کر رہے تھے اور علامات کیا ہیں ایگزمپشنس کی۔ اس میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی اگر انگلش میں سمجھ نہ ہو تو اس کو ٹو اولڈ اینڈ ویک ٹو فاسٹ، یعنی وہ اس قدر ایجڈ ہے، اتنا عمر رسیدہ ہے اور وہ اتنا کمزور ہے کہ بیماری کوئی بھی نہ ہو، لیکن صرف اس کی ویکنس اور اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کی موت یا بیماری کا خطرہ ہے، تو اس کو الشیخ الفانی کہتے ہیں، جس کی قوت فنا ہو گئی ہو یا ختم ہونے کے قریب ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ جو شخص ہر روز کمزور ہو رہا ہو یہاں تک کہ فوت ہو جائے، وہ شیخ فانی کے تعریف میں فال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ فانی کی تعریف میں وہ آئے گا۔ شیخ فانی کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور وجوبی طور پر فدیہ دے گا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایجڈ تو ہے مگر روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو شیخ فانی میں نہیں آئے گا۔ یعنی اس کے لیے جو روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، جو جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جو ہے وہ یا ڈیتھ کا معاملہ بن جائے گا یا اس کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جائیں گی، تو اس صورت میں تو روزہ نہ رکھے، تو پھر وہ فدیہ دے گا، اس کے لیے فدیہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو فدیہ دے دے، تو شیخ فانی کا بھی یہی ہے کہ اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ فدیہ دینا اس کا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، فدیہ رمضان کے شروع میں دے دیں، اگر وہ خوشحال ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جن کو ملے وہ اپنے رمضان کا کوئی بندوبست اس سے کر سکیں۔ اور ایک سے زائد فقیر نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو صرف ایک ہی بندہ ملا ہے، اویلیبل ایک ہی مستحق ہے، تو اسی کو دے دیں 30 روزوں کا فدیہ، تو دیٹس فائن۔ جس طرح صدقہ فطر میں دیا جاتا کہ آپ ایک ہی کو دے دیتے سارا۔ اگر خوشحال نہ ہو، یعنی اگر اس کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہو، دیٹس انف۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہیں مانگ تانگ یہ کر کے وہ کر کے تو فدیہ ادا کرے، لیکن جینونلی جب وہ اس کی اپنی جیب اجازت نہیں دیتی یا نہیں ہے اس کے پاس اتنا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لے، تو یہ ٹھیک ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دے سکوں، تو مجھے فدیہ جو ہے وہ معاف فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اسی کی مثل القحستانی میں الکرمانی سے مروی ہے۔ یہ فقیہ ہیں اور ان کی جو فقہ کی بک ہے اس کو القحستانی کہا جاتا ہے۔ ایسا مریض جو صحت یاب ہونے سے مایوس ہو جائے تو ماہ رمضان میں مرض کے ہر دن کے عوض اس پر فدیہ لازم ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو الحمدللہ پہلے سمجھائی تھی کہ جو لانگ ٹرم
النس ہے، ٹھیک ہے، جس میں نیئر فیوچر میں ریکوری یا کیور کا کوئی، دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے کیور، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ ٹیمپریرلی آپ نے وہ کر لیا، اس کے جو اثرات ہیں بیماری کے یا جو تکلیف ہے وہ سبسائڈ ہو گئی ہے۔ کیور یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی، وہ مرض ختم ہو گیا۔ سو ٹریٹمنٹ از سم تھنگ ایلس اینڈ کیور از سم تھنگ ایلس۔ ہمارے ہاں جو نارملی میڈیکل میں کیا جاتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، کیور نہیں ہوتی وہ، ٹھیک ہے، وہ تو وہ مریض کی قسمت ہے کہ وہ دوبارہ مرض نہ ہو اس کو، ورنہ یہاں ٹریٹمنٹ کیا جاتا۔ طب میں کیور کیا جاتا تھا، وہ اب طب میں وہ طبیب ہی نہ رہے جو قابل ہوتے تھے اس دن، تو اس لیے اب ادھر بھی اسٹیرائڈ سنا استعمال کرنے لگ گئے ہیں دوائیوں میں، تو فائدہ کوئی نہیں۔ بٹ اینی وے دیٹس ناٹ آور سبجیکٹ۔ اگر کسی آدمی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی یا اس نے معین روزہ کی نظر مانی تھی، ابھی دو چیزیں آ گئیں، یہ فقہ ہے، یہ اس کی ہر چیز پہ ہر سطر پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو بی پریزنٹ ہیئر مینٹلی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جی میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میرے یہ چیز ہو جائے، یہ ایسا معاملہ ہو جائے تو میں اللہ یہ کر دے تو میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، یہ وہ نظر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی خاص دن کی نظر مان لی تھی کہ جی میں اس دن روزہ رکھوں گا، ٹھیک۔ اب دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ اس نے وہ روزہ نہ رکھا یہاں تک کہ وہ قوت کو فنا کر بیٹھا، یعنی جو روزہ رکھنے کی جو اس کے اندر ایبلٹی تھی وہ نہیں رہی، وہ جسم میں وہ سکت نہیں رہی، تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہوگا۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ روزہ رکھنے کی کیپیسٹی سے ہی نکل جائے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اور اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شیخ فانی پر کفارہ یمین یا کفارہ قتل کی وجہ سے روزے لازم ہوئے، اس میں دونوں میں ہوتے ہیں نا، قسم کے جو ہے توڑنے کے اس میں اور کفارہ قتل میں، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو اپنی زندگی میں اس کا فدیہ دینا جائز نہیں، کیونکہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، یہ فقہ کا اصول ہے، لا بدل نہیں بدل، کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کفارہ یمین میں، اب ہم بدل کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو بدل یہاں کہا گیا ہے کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، اور اس کی بیس پہ یہ کہا گیا کہ اپنی زندگی میں وہ اس کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ کس کا فدیہ نہیں دے سکتا؟ کفارہ قتل، کفارہ یمین۔ اس میں اب اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ کفارہ یمین میں اصل جو ہے وہ کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو لباس دینا ہے، کپڑے دینا پہننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کفارہ یمین میں پہلی پرائمری جو اس میں پینلٹی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ یا ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اگر تینوں میں سے کچھ نہ کر سکے تو اس کا بدل جو ہے وہ مسلسل روزے ہیں، 3 روزے، یعنی یہ سیکنڈری پینالٹی ہے، یہ پرائمری پینالٹی نہیں ہے کفارہ یمین میں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا چونکہ یہ اس کے بدل میں ہے، ان لیو آف، یہ تو اب تو سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے، ان لیو آف کہ اس کے بدل میں ہے، تو لہذا چونکہ یہ آلریڈی بدل میں ہے تو اس کا بدل پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آلریڈی جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ خود بدل ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے، ان لیو آف ایز سم تھنگ ایلس، تو ان لیو آف دیٹ، ان لیو آف نہیں ہو سکتا، ہاں، بدل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کفارہ قتل ہے جہاں پہ، یعنی قتل خطا میں، جہاں اصل کفارہ جو ہے وہ ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے،
اچھا، فقہ میں بعض اوقات یہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہ فقرہ یا نوٹ کر لو یا اپنے ذہن میں رکھ لو کہ وہاں لکھا ہوتا ہے جی کفارہ قتل کا جو کفارہ ہے نا وہ آزادی ہے، سمجھے؟ یہ کہیں خطا نہ کھا جانا، فقرہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کفارہ قتل میں اصل کفارہ آزادی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کی وہ قاتل کی آزادی ہے، کیا چکر ہے؟ تو وہ نہیں ہے، وہ ہے غلام یا باندی کا آزاد کرنا۔ اور اگر یہ میسر نہ ہو تو اس کا بدل 60 روزے ہیں مسلسل۔ تو یہاں پہ بھی یہ سیکنڈری ایشو ہے، پینلٹی ہے، یہ پرائمری پینلٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اس پہ یہ کفارہ یمین ہو یا کفارہ قتل ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکے تو اپنی زندگی میں وہ اس کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ یہ امپورٹنٹ اس کے اندر ہے کہ زندگی میں وہ فدیہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر شیخ فانی پر کفارہ یمین یا کفارہ قتل کی وجہ سے روزے لازم ہو اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اور اسی عالم میں اس کی موت ہو جائے، تو اگر اس نے کفارہ کے روزوں کے بدلے فدیہ دینے کی وصیت کی تھی تو اس صورت میں فدیہ دینا جائز ہوگا، کیونکہ وصیت کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ زندگی میں نہیں دے سکتا۔ اب انہوں نے کہنا ہے میری بات تو پھر وہیں آ گئی، دیا تو فدیہ ہی ہے، یہی ہوا نا، ٹھیک ہے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہے اور وہ وصیت ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈری کی بات ہے، اصل جو ہے وہ وہ ہے جو پہلے ہے۔ اگر وہ یہ کر دے نا، بات یہ ہے، دیکھیں نا یہاں کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، یا کپڑے دے دے 10 مساکین کو، یا غلام یا باندی آزاد کر دے، فائن انف، ٹھیک ہے، روزہ تک نوبت نہیں پہنچے گی، اور اگر پہنچتی ہے تو وہ رکھنے لازم ہے، فدیہ نہیں دے سکتا وہ اس کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اگر شیخ فانی ہے فوراً کے بعد وصیت میں اگر وہ وصیت کر گیا کہ مجھ پہ یہ کفارہ تھا تو میرے مال میں سے یہ نکال دینا، تو وہ پھر وہ ہو جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر اس نے محرم ہوتے ہوئے کسی تکلیف کی وجہ سے سر کا حلق کرایا، محرم یعنی احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، سر کا حلق کرایا یعنی بال اس نے منڈوائے، مگر قربانی نہ کر سکا، نہ ہی 6 مساکین کو گندم دے سکا، اور شیخ فانی ہونے کے باعث روزے بھی نہ رکھ سکا، تو فدیہ دینا اپنی زندگی میں جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ روزے قربانی کا بدل ہے، ٹھیک ہے، اور بدل کا بدل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فوت ہونے سے پہلے فدیہ کی وصیت کر گیا اور وصی جس کو وہ وصیت کر کے گیا ہے اس کی طرف سے ترکے میں سے یا اپنے پاس سے کر دے، یعنی باپ تھا وہ بیٹے کو کہہ گیا کہ بھئی میرے پہ اتنا کفارہ تھا تو یہ بعد میں پے کر دینا، تو باپ کی جائیداد نہیں تھی، اتنا نہیں تھا، تو بیٹا جو ہے اپنی جیب سے کر دے، تو اس کو کہتے ہیں تبرعن، ٹھیک ہے؟ وہ چیز جو واجب تو نہیں ہوتی لیکن بندہ خود اپنے پہ واجب کر لے، اس کو کہتے ہیں تبرع، ٹھیک ہے جی؟ وہ فدیہ دے دے تو یہ جائز ہوگا۔ کلیئر ہو گئی جی بات؟ اگر شیخ فانی مسافر ہو اور مقیم ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے، یہ پچھلا سمجھ میں آ گیا سارا، ٹھیک ہے؟ اگر شیخ فانی مسافر ہو اور مقیم ہونے سے پہلے، اقامت سے پہلے، یہ نماز والی اقامت نہیں ہے، یعنی اپنے جو اس کا وطن اصلی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو عیسیٰ یعنی وصیت واجب نہیں ہوگی، لأن الفانی یخالف غیرہ
فی التخفیف لا فی التغلیظ، کیونکہ شیخ الفانی تخفیف میں دوسروں سے مختلف ہے، سختی میں نہیں، یعنی اس کو جو رعایت ملتی ہے وہ اس میں دوسروں سے وہ مختلف تو ہے، لیکن کسی چیز کی جو سختی ہے اس سے اس کو رعایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس یقین کے ساتھ ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ ان کے اس قول سے مستفاد ہے۔ کس کے قول سے؟ فقیہ کے قول سے۔ مسافر جب اتنے دن نہ پائے جن میں وہ قضا کرے تو جب وہ مر جائے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ فرض کریں، اچھا میں اس کو مکمل کروں پھر سمجھاتا ہوں۔ اور جب شیخ فانی مسافر روزہ رکھنے پر قادر ہو تو قضا کرے، کیونکہ روزہ رکھنے میں اس کا استمرار یہ نیابت میں شرط ہے، اور روزہ میں نیابت فدیہ دینا ہے۔ گھبرا نہیں جانا، مجھے پتہ ہی اوپر سے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عجز تو سمجھتے ہو، عاجز آ جانا، ٹھیک ہے۔ استمرار دائمی عاجز ہونا، ٹھیک ہے۔ نیابت، نیابت جو ہے نائب بنانا، یعنی اپنی بجائے کسی دوسرے کو کام سونپ دینا، جس سے ہم نے کل وکالہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ سو نیابت یہ ہے کہ نائب بنانا، اور روزہ میں جو نیابت ہے وہ کیا ہے؟ فدیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ روزہ تو نہ رکھ سکے لہذا فدیہ کی طرف اس کو کنورٹ کر دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ سو کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسافر تھا، فرض کریں اس کے سفر میں 4 روزے رہ گئے، ٹھیک ہے، وہ واپس آیا، اپنے وطن اصلی میں آیا واپس۔ اگر تو وہ وطن اصلی میں پہنچنے سے پہلے فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کی قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا، یعنی اپنے وطن واپس پہنچتا، اقامت گاہ پہنچتا واپس، تو پھر ہی قضا کرتا نا وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ٹائم اسے ملا نہیں، تو جو ٹائم اس کو ملا نہیں اس کی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا یہ کہ وہ جس طرح ہم نے مثال دی کہ 4 دن کے اس کے روزے سفر میں قضا ہو گئے، وہ واپس وطن اصلی پہنچا اور اس کو 3 دن جو ہے وہ ملے وہاں پہ زندگی کے، اور اس کی صحت ایسی تھی کہ وہ قضا کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، صحت ایسی تھی کہ قضا کر سکتا تھا، روزے رکھنے سے بالکل ہی عاجز نہیں تھا۔ تو 3 روزے اس نے اگر نہیں رکھے، اور چوتھے کا تو ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا، فالو کر رہے ہو؟ سو جو 3 روزے اس نے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، وہ ایکچولی اس پہ قضا لازم تھی جس میں وہ روزہ رکھنے کے قابل تھا، لیکن اس نے وہ روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اوپر قضا ہے، اس کا فدیہ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد ہی اگر وہ دینا چاہے، وہ جو وارث دیں تو دے دیں اگر ان کو معلوم ہو، وگرنہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ قضا لازم رہے گی، سمجھے؟ ہاں نہیں، کیونکہ وہ قضا اس لیے لازم رہے گی، اس کا آگے انہوں نے یہ جواب دیا ہوا ہے کہ استمرار جو ہے یہ نیابت میں شرط ہے، یعنی دائمی عاجز ہونا شرط ہے۔ اگر تو وہ دائمی عاجز تھا، ٹھیک ہے، تو پھر 3 دن کا فدیہ جو ہے وہ اس پہ آئے گا، چوتھا جو دن تھا اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فوت ہو گیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 2 کیسز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ایک کیس ہم جو بعد میں ڈسکس کیے وہ پہلے کر لیتے ہیں کہ شیخ فانی ہے، روزہ رکھنے سے عاجز ہے، ٹھیک ہے، سفر میں تھا، 4 دن کے روزے اس کے قضا ہو گئے، واپس پہنچا، 3 دن زندہ رہا، چوتھے دن جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کو زندگی جو ملی سفر کے بعد وہ 3 دن کی ملی، سو 3 دن کے روزے اس پہ تھے، کہ وہ 3 دن کا ٹائم تھا
کہ وہ اس میں قضا کر لیتا، چاہے وہ کیونکہ قضا تو رمضان کے بعد ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا. سو وہ 3 دن اس کو ملے اور وہ 3 دن میں وہ روزے نہیں رکھ سکا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھا دائمی عاجز روزے رکھنے سے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کا فدیہ جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. اس کی اولاد جو ہے وہ اگر کر دے یا وہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے یہ 3 روزے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا فدیہ جو جائز ہو جائے گا، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ایک سوال تھا اس میں، یہ جو قضا، ٹھیک ہے. وہ چوتھا دن جس دن ڈیتھ ہو گئی اس کی، اس دن کا اس پہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک کیس ہو گیا. دوسرا کیس یہ ہے کہ وہ ہے تو شیخ فانی ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھ سکتا تھا لیکن اسے 3 دن میں روزہ نہیں رکھے. وہ سمجھ گئے بات؟ اب وہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ سفر کیا اور آتے ہی جو وہ قضا روزے کیسے رکھ سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، تھوڑا سا عقل استعمال کر لیتے، کامن سینس، کہ رمضان ختم ہو گیا. آپ ایسا کر لیں کہ واپس آیا بھی رمضان چل رہا تھا، تو جب رمضان ختم ہوا تبھی قضا ہوگی نا اس کی، ٹھیک ہے. سو مراد یہ ہے کہ رمضان نہیں تھا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اسے قضا روزے رکھنے تھے، اس سے مراد یہ ہے. اب اس نے وہ روزے نہیں رکھے، کیپیبل وہ تھا روزے رکھنے کا لیکن روزے نہیں رکھے، تو یہ اس پہ قضا آئے گی. تو اس پہ یہ فدیہ کے احکامات نہیں آئیں گے، اس پہ قضا کے احکامات آئیں گے. آپ سمجھ گئے بات؟ اور چوتھا دن چونکہ اس کو 4 دن چوتھا دن ملا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ شامل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے. نہیں، کسی کی جگہ پہ نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ روزہ رکھا جا سکتا، فدیہ دے سکتے، ٹھیک ہے. وہ اگر دینا چاہیں تو دے دیں. روزہ رکھنے میں اس کے استمرار کی شرط لگائی گئی ہے، یہ دائمی عاجز ہونے کی، اور اس کی جو بیس ہے وہ ہے تیمم کے اوپر، ٹھیک ہے. کیونکہ تیمم کرنے والا جب پانی پر قادر ہو تو وہ عجز سے، یعنی جو پانی اویلیبل نہیں تھا اس سے وہ نکل جاتا. تو تیمم کے ساتھ ادا کی کہ نماز باطل نہ ہوگی، اس میں دوام کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی پانی تو اویلیبل ہو گیا، لیکن یہ ہمیں اگر یاد ہو تیمم میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. پانی تو ہے مگر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ جس کے پاس پانی ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. تو یہ ہے. یہ کنواں تو ہے لیکن نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے پانی، تو یہ بھی عجز میں آ سکتا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس نے نماز ادا کر لی تیمم کے ساتھ، تو پانی اویلیبل بے شک تھا وہاں پہ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو اس میں دوام کی شرط نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایسی سدا ایسی معاملہ رہے کہ جی تیمم اس نے نماز جب پڑھی اس کے بعد بالکل پانی پھر بھی نہ ملے، تو یہ شرط نہیں ہے. پانی دوران نماز وہ تیمم کر کے نماز پڑھنے لگا، دوران نماز اویلیبل ہو گیا تو اس کی نماز تب بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح عدت میں حیض کا نائب عائشہ کی عمر کے ساتھ خون کا ختم ہونا ہے. عائشہ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ مینوپاز سے گزر جائے، ٹھیک ہے. اس میں دوام کی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ خون کے دوبارہ آنے کی صورت میں گزشتہ کیے گئے نکاح باطل نہ ہوں گے. یہ ایک مسئلہ ہے جو تم نے، مجھے یقین ہے کسی نے پڑھا ہی نہیں ہوگا کبھی. یہ میں نے اسی لیے اس کو جو ہے نا وہاں سے جو نکاح کا چیپٹر تھا اور اس میں جو طہارت کا چیپٹر تھا اس میں سے پھر میں نے یہاں کوٹ کر دیا اس کو، تاکہ یہ مسئلہ یہیں پہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے سے نا امید عورت مہینوں کے مطابق یعنی 3 ماہ کی عدت گزار رہی اور 3 ماہ مکمل ہونے سے پہلے سے دوبارہ حیض شروع ہو جائے تو عدت دوبارہ شروع ہوگی، ٹھیک ہے. ہو گیا نا کام؟ اچھا. یہ جب لکھ رہا تھا تب میں مسکرا رہا کرتا، میں کہ پتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں اس کا سمجھ ہونا. اچھا،
ریپیٹنگ اٹ کہ جب کیونکہ جس کو حیض آنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے، ایج کے حساب سے ہوتا ہے وہ 45 پلس میں میرا خیال میں ایسا ہی ہے، اس کو وہ عدت میں تھی، شرع کے مطابق اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 3 مہینے مکمل ہونے سے پہلے اس کو پیریڈز دوبارہ شروع ہو گئے۔ جب اس نے عدت شروع کی تھی تو اس کو کنفرم تھا کہ اب مینوپاز جو ہے وہ گزر چکا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ تھا، لیکن 3 مہینے مکمل ہونے سے پہلے اس کے پیریڈز دوبارہ شروع ہو گئے، تو اب اس کی عدت دوبارہ شروع ہو جائے گی ڈے 1، ٹھیک ہے، اور اب جو اس کی عدت ہوگی وہ والی عدت ہوگی جو کہ حیض والیوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نکاح جس کی وہ عدت گزار رہی ہے فاسد نہ ہوگا، بصورت دیگر، یعنی اگر عدت کے 3 ماہ گزرنے کے بعد حیض دوبارہ شروع ہوا تو پچھلا نکاح فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے تو یہ نکاح جائز ہوگا، لیکن آئندہ اسے عدت گزارنی پڑی تو وہ حیض کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے، وہ نکاح جس کی وہ عدت گزار رہی ہے فاسد نہ ہوگا۔ یہ طلاق رجعی ہے، ہاں طلاق رجعی ہے، سمجھے نا، طلاق رجعی ہے کہ رجوع ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ اس کے پیریڈز دوبارہ شروع ہو گئے ہیں تو لہٰذا وہ جو نکاح ابھی بھی ہے اور اس کا بندہ جو ہے وہ رجوع کر سکتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ ہاں، بصورت دیگر، یعنی اگر عدت کے 3 ماہ گزرنے کے بعد حیض دوبارہ شروع ہوا تو پچھلا نکاح فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے تو یہ نکاح جائز ہوگا، یعنی اگر وہ طلاق مغلظہ ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ حیض شروع بھی ہو گیا ہے تو پچھلا نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے تو یہ نکاح جائز ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اسے جو عدت گزارنی پڑے گی، یعنی اگر اس شخص کے سے وہ بیوہ ہو جائے یا اس سے طلاق اسے مل جائے جس سے اس نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو پھر وہ جو عدت گزارے گی وہ گزارے گی پیریڈز والیوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ دیکھو، یہ پیرا جو ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے، مجھے بتاؤ اس میں کیا سمجھ آئی جب تک پڑھانے والا نہ ہو۔ یہ الفاظ وہی ہیں جو اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہی الفاظ ہیں اس کے اندر، کیونکہ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ یا پڑھانے والا ہوگا یا پڑھنے والا خود جانتا ہوگا، تو لہذا وہ سبجیکٹ کو اتنا پھیلاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، چلو نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لو ابھی بھی۔ ایسا تو اکثر 8 مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد حیض ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اگلا وہ یہی کیس ہے وہ، جی، پھر اگر وہ اگلے نکاح کے بعد اس کو پھر بند ہوگی تو وہ اس کی پھر کوئی بیوہ کی عدت ہے یا اس کا کاؤنٹ ہوگا پچھلا جو آ رہا چلتا وہ، ٹھیک ہے، یہی چیز نیچے لکھی ہوئی ہے کہ آئندہ جو ایسے عدت اگر گزارنی پڑی تو وہ حیض کے مطابق گزارے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے، دیکھا نا یہاں صرف یہ لکھا ہوا، خون آنے کے صورت میں گزشتہ نکاح باطل نہیں ہوں گا، تو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن وہی چیز ہے نا کہ یا پڑھنے والا جو ہے اس کو خود پتہ ہے ان چیزوں کا، یا پھر یہ کو پڑھانے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہی کرتے رہیں گے، مسئلہ نہیں۔ کلیئر ہو گئی بات یا نہیں کلیئر؟ کہ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر نہیں، وہ فاسد نہیں ہوگا، اگر وہ طلاق مغلظہ ہے پھر وہ فاسد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اگلا نکاح جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن اس کے بعد اگر اس کو کسی صورت میں عدت گزارنی پڑتی ہے تو پھر وہ پیریڈز والیوں کے حساب سے عدت گزارے گی، عائشہ کے حساب سے عدت نہیں ہوگی اس کی۔ فدیہ میں اباحت تو ویسے کسی چیز کے جو مباح ہونے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں فدیہ میں جب اباحت کی بات آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، تملیک اور
اباحت، تملیک مالک بنا دینا، یعنی آپ کسی کو فدیہ کے پیسے دے دیتے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب پیسے دے دیے تو پیسے جب اس کے ہاتھ میں چلے گئے تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا، ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ تملیک، یہ لفظ لکھو، ملکیت۔ اور فدیہ میں جو اباحت ہے دیٹ مینس کہ آپ نے ان کو کھانا بنا کے دے دیا یا کھانا دے دیا ان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فدیہ میں اباحت کافی ہے، یعنی کھانا کھلانا کافی ہے؟ اس بارے میں کہتے ہیں دو قول ہیں فقہا کے۔ مشہور یہ ہے جس کو زیادہ اڈاپٹ کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دو جو ہے نا یہ کافی ہے اباحت، یعنی اگر آپ نے کھانا کھلا دیا تو فدیہ کا اماؤنٹ کے برابر بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے، وہ فدیہ جو ہے ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں الاطعام کے حوالے سے جو وارد ہوا اس کے مطابق اباحت و تملیک دونوں جائز ہیں۔ یہ اب اطعام جو ہے یہ کیا ہے؟ طعام اصل میں جو فقہی ٹرمز ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں غلے کو، یعنی اناج دے دیا، ٹھیک ہے، آپ اناج دے دیں وہ اس کا مالک بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اناج دینے کی بجائے پیسے دے دیں مالک بن گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دونوں کام نہ کریں بلکہ کھانا بنا کے دے دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سو پہلے دو جو ہیں گندم دینا یا جو دینا اور جو پیسے دینا ہے وہ تملیک میں آ جائیں گے کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اور جو دوسرا ہے پکا کے کھانا دے دیا وہ آ جائے گا اباحت میں، یعنی آپ نے کھانا کھلا دیا، کیونکہ اس کھانے کا اور کچھ ہو تو سکتا نہیں ماں سوائے کہ اس کو کھایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ گندم بیچی جا سکتی ہے، پیسے کسی اور معاملے میں خرچ کیے جا سکتے ہیں، وہ دونوں میں چانسز ہیں، تو وہاں پہ وہ ملکیت کا معاملہ آ جائے گا، کیونکہ جب وہ مالک ہو گیا تو پھر وہ جو مرضی کرے۔ لیکن فدیہ دینے کے والے کی طرف سے وہ فدیہ جو ہے وہ جائز، یہی اس کے اندر پوائنٹ سمجھنے والا ہے، کیونکہ جو کہا گیا نا مسکینوں کا کھانا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق تو یہ بنتا ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ اباحت یعنی کھانا کھلائیں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن فقہا نے اس کے اندر یہ گنجائش نکالی ہے کہ صدقہ فطر میں چونکہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ گنجائش اس کے اندر نکلتی ہے کہ اگر آپ اس کو مالک بھی بنا دیں اناج کا، ٹھیک ہے، یا پیسے کا، تو ایون دین آپ کا فدیہ جو ہے وہ پے ہو جاتا ہے۔ نفلی روزہ ادا اور قضا۔ نفلی روزہ یہ تو ہر وہ روزہ جو کہ رمضان کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، وہ روزہ آئے گا، لیکن اس میں حکم جو ہے بعض کا واجب کا آ جاتا ہے، نفل بطور ان ایڈیشن ٹو واٹ از انکمبنٹ اپان یو، ٹھیک ہے، جو آپ پہ فرض ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی رکھیں جو بھی کریں وہ نفل میں آتا، سمجھے، جس طرح نماز آپ پہ فرض نماز جو ہے وہ جو دو فجر کی اور ظہر کی 4، عصر کی 4 اور مغرب 3 اور عشاء کی 4 یہ فرض ہے۔ اس کے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ ہے نوافل ہے، لیکن وہ اپنے حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کچھ سنت موقدہ میں ہیں، کچھ سنت غیر موقدہ میں ہیں، کچھ نوافل میں اور کچھ واجب میں وطر کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ سو بٹ بیسک جو اس کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو فرض کیا گیا اس کے علاوہ جو آپ کرتے ہیں دیٹ از نفل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا سٹیٹس سنت کے مطابق اس کا نام اور دیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ جو ہے وہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے بیسیکلی ہے تو عورت ہے، لیکن اس کو ماں بھی کہتے ہیں، اس کو بیوی بھی کہتے ہیں، اس کو بہن بھی کہتے ہیں اس کے سٹیٹس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بیسکلی نفل ہے، لیکن اس کو اس کی جو سنت کے مطابق جو ہے وہ اس کا حکم، اس کا ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، واجب اور نفل۔
ادا بیسیکلی یہ جو ٹرم ہے یہ ہے ود ان ٹائم، جو اس کا اسپیسیفک ٹائم ہے اس کے اندر جب آپ کوئی کام کریں اس کو کہتے ہیں ادا. یعنی آپ نماز اگر عصر کی نماز اول وقت اور آخر وقت کے اندر اندر آپ اس کو ادا کر لیں، پڑھ لیں، تو یہ کہی جائے گی ادا، نماز ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ وقت سے باہر نکلے گی تو وہ ادا نہیں کہا جائے گا، وہ کہا جائے گی قضا. ٹھیک ہوگی بات. یہ بنیادی ٹرمز ہیں، ہم کافی دفعہ اس کو کر چکے ہیں، لیکن کچھ نئے بھی سننے والے ہوتے تو چلو ان کا فائدہ ہو جائے. پرانوں کے جو ہے وہ ذرا دماغوں سے ڈسٹ اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ نفل روزہ لازم ہو جائے گا جو قصداً شروع کیا گیا تھا. ایک نفلی روزہ شروع کیا گیا، نیتاً شروع کیا گیا، جان کے شروع کیا گیا، علم تھا کہ میں روزہ نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، تو اگر وہ مکمل نہ ہو تو اس کا دوبارہ رکھنا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. اس کا یہ معنی ہے. کسی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہوا لیکن بعد میں جو ہے اس کو دوبارہ رکھا جائے گا. جیسے نفل نماز آپ شروع کر دیں اور وہ نماز مکمل نہ ہو کسی وجہ سے تو آپ کو وہ نفل جو ہیں وہ دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. نہیں، یا تو آپ شروع نہ کریں. بھئی اگر آپ نے نفل نہیں پڑھنے تو آپ چھوڑ دیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھ لیے پھر کسی وجہ سے نہ پڑھے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو بات ہے جو آپ نے شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ بھی سمجھنا چاہیے بات کو. بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک دن نفل پڑھ لی، اگلے دن آپ نے نفل نہیں پڑھے، تو کیا یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ایک دن پڑھ لیے تھے تو اگلے دن بھی پڑھنے پڑیں گے، پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں، وہ چیز نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ نے شروع کر دی ہے، آپ نے اللہ اکبر کر کے شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب وہ 2 نفل تھے، وہ 2 نفل کسی وجہ سے پورے نہیں ہوئے، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے جی وہ تو نفل ہے، چلو نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں. جو آپ نے شروع کیا تھا، پڑھنا شروع کر دیا، یا روزہ آپ نے نفلی رکھنا، وہ آپ کا روزہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا. بس آپ بعد میں نہ رکھیں، لیکن جو شروع کر دیا ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ جو شروع کر دیا ہے وہ مکمل کرنا پڑے گا. یہ اچھا کنفیوژن ٹھیک کیا سوال، کنفیوژن یہ دور ہو جائے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ روزہ اگر رکھنا، نفلی رکھنے شروع کر دیے تو پھر آپ بار بار رکھیں گے. نہیں، وہ نہیں ہے. جو آپ نے جس دن کا شروع کر دیا ہے نا وہ مکمل کرنا پڑے گا. ایک مہینہ جمعرات کا پیر کا روزہ رکھا، اگلے مہینہ چھوڑ دیا، یا ایام بیس کے کچھ عرصہ روزے رکھے پھر چھوڑ دیا. دیکھو میری بات سو، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کام وہ پسند ہے جو کہ مسلسل کیا جائے، چاہے مقدار میں تھوڑا ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ جس طرح تہجد ہے یا جمعرات کے اور سموار کے روزہ ہیں، یہ پسندیدہ فعل ہے. اگر آپ اس کو ترک کر دیں بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ پہ گناہ تو نہیں آئے گا مگر کراہت آئے گی. یہ ناپسندیدہ عمل ہے. نہیں، واجب نہیں ہوتا، وہ واجب نہیں ہوتا. یہی بات سمجھنے والی ہے. واجب نہیں ہو جاتا وہ، سمجھے. لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز شروع کی اور کوئی عذر بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے. تو پھر افضل یہ ہے کہ آپ اس کو رکھیں، کیونکہ اللہ کو کام وہ پسند ہے جو کہ مسلسل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مقدار میں. اس حدیث کے اوپر یہ بیس کرتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. اگر کوئی عذر ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے یا خواتین کے مسائل ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، عذر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں چلو یار تہجد ہی ہے نا، نفل ہی ہے نا، تو کیا ہو گیا جو نہیں پڑھے، تو کیا فرض تو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھو اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی تہجد پڑھنے کی، تو آپ نے خود ہی اس توفیق کو جو نہ کر دی، پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ اللہ کو پسند آئے گا یا ناپسند ہوگا؟ بس
یہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان میں نفاست زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ہاں بھائی کیا سوال تھا؟ ہو گیا اس کا جواب آپ نے دے دیا. ٹھیک, شکر الحمد للہ. اب اس میں اس کے مسائل ہیں, یعنی ایک نفلی روزہ شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے شروع کیا. اب اس کے مسائل ہیں. ہم نے ایک تو بات یہ کر لی کہ اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. اگر وہ مکمل نہیں ہوتا کسی وجہ سے, فرض کریں خاتون نے روزہ رکھا اور وہ دن میں جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ تھا, ان ایکسپیکٹڈلی وہ پیریڈ شروع ہو گئے, تو وہ روزہ مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, روزہ تو رہ گیا نفلی روزہ. اب یہ ہوگا جب وہ پاک ہوگی تو پھر وہ دوبارہ اس روزے کو رکھے گا. ٹھیک ہے, اس کو ایسے سمجھ لیں. ہوا خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ دھیان رکھنا. نماز ٹوٹتی ہے. اور یار وہ اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا ایک وہ لیول ہوتا ہے, سمجھے. اگر اس نے ظن کی بنیاد پر نفلی روزہ شروع کیا, یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ اس کا ایک نفلی روزہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا خیال تھا کہ یہ میں نے کوئی منت مانی ہوئی تھی یا تو یہ روزہ ہے میرے پہ کوئی, ٹھیک ہے, اس نے وہ شروع کر دیا. پھر اسے یاد آیا کہ اس پر وہ روزہ لازم نہیں تھا, پھر یاد آیا کہ نہیں یار وہ تو رکھ لیا تھا, وہ نہیں ہے. تب اس نے روزہ فوراً توڑ لیا, تو اب اس کو دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو یہ روزہ توڑا ہے نا اس نے, یہ دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اس پہ تھا ہی نہیں. سمجھے بات؟ ہوتا ہے نا منت مانی تھی روزہ رکھنے کی, روزہ شروع کر دیا, دن میں یاد ہے وہ تو میں نے پہلے رکھ لیا تھا, سمجھے. تو پھر اگر وہ روزہ توڑ دے تو پھر وہ جو روزہ توڑا گیا ہے نا اس دن کا, وہ دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یاد آنے کے ساتھ ہی اس نے روزہ نہ توڑا مگر کم از کم 7 اس روزے پر قائم رہا, کم از کم 7, پھر روزہ توڑا تو اس پر قضا لازم ہوگی, کیونکہ جب اس پر 1 ساتھ گزر گئی تو وہ یوں ہو جائے گا گویا اس نے اسی لمحے میں نیت کی ہے. جب وہ وقت زوال سے پہلے کا ہو یا وہ وقت زوال سے پہلے کا ہو تو وہ نفلی روزہ شروع کرنے والا ہوگا, بس اس پر روزہ واجب ہو جائے گا. یہ مسئلہ کیا ہے, یاد آیا فوراً روزہ توڑ دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ وقت گزار دیا, روزہ توڑنے میں دیر کر دی, ٹھیک ہے, اور پھر روزہ توڑا, تو وہ روزہ جو ہے وہ دوبارہ رکھنا پڑے گا, توڑا ہوا روزہ. وجہ اس کی یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب وقت گزر جائے تو پھر ایسا ہوگا, چونکہ یاد تو اس کو آ گیا تھا, اس نے فوراً روزہ نہیں توڑا, تو اب اس کو کاؤنٹ یہ کیا جائے گا کہ یہ اس نے نئی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ وقت زوال سے پہلے کا ہو تو وہ نفلی روزہ شروع کرنے والا ہوگا اسی دن کا. اب وہ جو اس نے پہلے رکھ لیا تھا نا وہ تو گیا نا, اب جو اس نے توڑا ہے نا روزہ, اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا. اس پہ قضا ہوتی ہے, اس پہ کفارہ نہیں ہوتا. نفلی روزہ میں کفارہ نہیں ہوتا, یاد رکھنا. کفارہ صرف رمضان کے روزے میں ہوتا ہے, جس کو جان بوجھ کر توڑا جائے وہ. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے کے عزم سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لہذا یاد آنے پر اس نے روزہ توڑنے کا عزم کر بھی لیا تھا, تب بھی وہ اس کا روزہ تب تک جاری رہے گا جب تک وہ اسے توڑ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو جب جاری رکھ لیا اس نے اس کو, تو پھر اس کو مکمل کرے, اس کو توڑے نہ, پھر یہ کرے. یاد آنے سے اور نیت کرنے سے کہ میں روزہ توڑ لوں گا یا توڑ لوں گی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو میں تو غلط تو نہیں کہا تھا یار, وہاں سے تو نہیں نہ ٹوٹتا روزہ. ٹھیک ہے, اگر وہ نفلی روزہ کسی وجہ سے فاسد ہو گیا, جیسے حیض کا شروع ہو جانا, یا اسے جان بوجھ کر نفلی روزہ فاسد کر دیا, تو بطور قضا وہ روزہ مکمل کرنا واجب ہوگا. روزہ نفلی ہے, اس کا حکم نفلی ہے, لیکن اس کا رکھنے کا حکم جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو نہ مکمل کیا یا نہ رکھا دوبارہ, تو یہ باعث گناہ ہو جائے گا.
نفلی روزہ نہ رکھا تو باعث گناہ نہیں ہے. منت کا روزہ واجب ہوتا ہے، لہذا وہ نہ رکھا تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں واجب کا لفظ آ جائے وہاں پہ اس کا نہ کرنا گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، یاد رکھنا ہی. ٹھیک ہے. کم از کم 7 1 2 لمحے 1 2 سیکنڈ. یس. ہاں بالکل. یعنی جو اس کا نیکسٹ ایکشن ہو وہ روزہ توڑنے کا ہو بس. ہاں جو بھی ٹائم گزرا وہ پھر ہو گیا، وہ روزہ آپ کنٹینیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اگر یاد آ بھی گیا ہو تو روزہ تو رکھا ہی ہوا نا، اس کو مکمل کر لو، بات ختم ہوگی، کمپلیکیشن سے بچ جاؤ گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے، جس نے فرض ترک کر کے نفل اختیار کیا اس کو نفل کوئی فائدہ نہیں دے گا. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. جس طرح وہ اگر نماز چھوڑ کے نا نعت کی محفل میں بیٹھے جنت مل جائے گی، وہ نہیں ملنے والی. سمجھ میں آئی بات؟ یا یہ جو ہے جو وہ راتیں جن میں عبادت کرنا جو ہے وہ افضل ہے، شب معراج، شب برات، ٹھیک ہے، 27ویں کی شب رمضان کی، یہ اپنے خطاب لے کر اور وہ محفل نعت اور وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے. ہم سے بول رہا کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جتنا اس کا جو ثواب بنتا ہے نا وہ ثواب مل جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ وہ نعم البدل ہے نوافل کا یا تسبیح کا، وہ نہیں ہے. سمپل ایز دیٹ. یہ انہوں نے اپنے وہ شروع کیے ہوتے ہیں جو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بھی یہ کہنے پہ اور ان کو بھی معاف کرنا ہے، ہدایت دی. یہ نعم البدل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں وہ نماز ادھر جا رہی ہوتی ہے، کچھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، انہیں فکر نہیں ہوتی. چلو یہ بھی ہو سکتا ہے یار یہ مکمل ہو جائے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ وقت کے اندر اندر نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ساری رات جو ہے وہ آپ اس کے وہ خطاب سننے میں لگا دیں اور آپ وہ نعت سننے میں لگا دیں اور سارا، اور آپ کہیں جی میں نے 27ویں شب جو ہے بڑی اعلیٰ گزاری ہے، تو یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عبادت میں نہیں آتی. بس کس لیے نہیں؟ یہ میں جانتا ہوں، یہ جو بات ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ میں جانتا ہوں. یہ ان لوگ ہیں جن پہ نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے باری کی ہوئی ہے. سمجھے؟ یہ قرآن کی آیت بھی ہے. تو وہ نماز جن پہ بھاری ہے نا، جن کو توفیق نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنا تو کھاتا پورا کرنا ہوتا ہے نا لوگوں کو لگانے کے لیے اپنے ساتھ. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم یہ بھی تو کر رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا، اس کا ذکر ہی ہے، تو نماز بھی تو ذکر ہی ہے نا اس کا. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا، یعنی اس سے کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتا. سمجھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے نا تو اس کے پھر آگے بات ختم ہو جاتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی پیر، کوئی سید، کوئی ولی، کوئی کچھ بھی ہے نا، ولی تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، نام نہاد پیر ہو، نام نہاد سید ہو، اصلی سید بھی کبھی نہیں کرے گا. کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. کوئی یہ فتویٰ دے گئی بس ٹھیک ہے آپ تسبیح کر لیا کریں 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں تو ایکولی گڈ. نو، اٹس ناٹ ایکولی گڈ. یہ ثابت قرآن میں ثبت ہے. یہ جو آیات ہیں نا ان کی وجوہات ہیں، آتی اللہ و آتی الرسول، اس کی وجوہات ہیں. سمجھے؟ کیونکہ نماز کی جو حیت ہے، نماز ادا کرنا ہے، وہ آپ کو سنت میں ملے گا، وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. قرآن میں حکم ملے گا. ٹھیک ہے؟ قرآن میں حکم ملے گا، لیکن کر کے جس نے دکھایا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اسی لیے یہ قرآن میں ہے آتی اللہ و آتی الرسول، کہ میرا حکم میرے بندے نے پورا کیا، لہذا تم اس کے حکم کے اور اس کے سنت کے مطابق چلو. تو یہ اللہ کی منشا ہے. اور یہ اگر آپ ڈائریکٹلی کہیں یا انڈائریکٹلی کہیں، ہمارے لیے تو یہ ڈائریکٹلی ہے کہ یہ حکم یہی ہے
کہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کسی اور صورت میں، سمجھے؟ سو یہ سب فاسد چیزیں ہیں، اور ان پہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی نماز جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، نہیں، دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ایٹ دا اینڈ آن دا ججمنٹ ڈے. ان سے پوچھا جائے گا تیری نمازیں کدھر ہیں. تو لوگ بیوقوفی کرتے ہیں، وہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی پیر صاحب پڑھ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی نمازیں. ہر ایک سے اس کی نمازوں کا، عبادات کا، اس پہ جو فرائض اور واجبات ہیں اس کا حساب ان سے علیحدہ علیحدہ لیا جائے گا. پیر اگر جینون ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہو جائے گا، لیکن جو آپ پہ فرض تھا نا وہ آپ ہی پہ فرض ہے، پیر اس کا جواب نہیں دے سکتا. سمجھ گئے بات یا نہیں؟ ادھر کیا مچا ہوا ہے؟ ہاں نہیں، نتھنگ آف دیٹ سارٹ. ٹھیک ہے، سو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول والوں بالثواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.